السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کا وہ پچھلا سبق پھر ہم دہرا لیتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد سنی ہیں، اس کے بعد حنفی ہیں، پھر قادری ہیں کہ چشتی ہیں۔ اگر ہمارا ایمان اور اسلام نہیں رہے گا، خود کو ہزاروں بار سنی کہلانے سے ہم سنی نہیں ہو جائیں گے، خود کو کروڑوں بار حنفی کہہ دینے سے ہم حنفی نہیں ہو جائیں گے۔ اصل کیا ہے؟ ایمان اور اسلام۔ دوسری بات کہ ہم قادری ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم یوٹیوب میں، فیس بک میں، گوگل میں، کسی بھی چیز میں ہم کسی بھی مولوی کا بیان سنیں تو سنتے ہی ہم اس بیان پہ فوراً ایمان اور یقین نہ رکھیں کہ یہ جو بیان کر رہا ہے قرآن و حدیث رکھ کر صحیح بیان کر رہا ہے۔ اس بیان کو سننے کے بعد پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ غوث اعظم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ غریب نواز کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ سامنے والا جو بیان کر رہا ہے غوث پاک کی کتاب میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ بات غوث پاک کی کتاب میں ہے تو الحمدللہ پھر سر اور آنکھوں پہ ہے، کیونکہ جس راستے، جس مسلک اور جس بات پہ عمل کر کے عبد القادر غوث اعظم بنے ہیں، اگر ہم اس بات کو لے کے چلیں گے تو مرنے کے بعد ہم جنتی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث بھی فرمان مصطفیٰ ہی ہے، پھر اتنے فرقے کیسے ہو گئے؟ اسی قرآن کو پڑھ کر کوئی رافضی بنا، اسی قرآن کو پڑھ کے کوئی وہابی بنا، اسی قرآن کو پڑھ کے کوئی سنی بنا۔ جب قرآن ایک ہے تو پھر اتنے فرقے کیسے ہو گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے قرآن ایک ہے، معنی بتانے والے الگ الگ ہیں۔ معنی کسی نے صحیح بیان کیا، کسی نے غلط بیان کیا، تو یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم جانیں گے کیسے کہ غلام حیدر صحیح معنی بیان کر رہا ہے کہ دوسرا صحیح معنی بیان کر رہا ہے۔ تو اس کو متعین کرنے کے لیے ہم کو غوث اعظم کی کتاب دیکھنی ہوگی کہ غلام حیدر غوث اعظم کی کتاب کے مطابق بول رہا ہے یا سامنے والا غوث اعظم کی کتاب کے مطابق بول رہا ہے نا؟ سنی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ 1 محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک
نئے نئے ٹاپک پہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے دن وہ عقیدے پہ گفتگو کرتے ہیں، دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، تیسرے دن ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتے ہیں، چوتھے دن عثمان غنی کی شان بیان کرتے ہیں، پانچویں دن مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، چھٹے دن امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں، ساتویں دن امام حسن کی بات بیان کرتے ہیں، پھر خاتون جنت کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر 10 محرم تک جو آخر میں 4 دن ہوتے ہیں وہ مسلسل حسین اعظم کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ طریقہ جو ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ سنی کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ لیکن رافضیوں کا طریقہ کیا ہے؟ وہ شروع دن سے وہ اپنی عادت کے مطابق شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، سنی پہلے دن کیا بیان کرتے ہیں؟ عقیدہ، دوسرے دن حضور کی شان، تیسرے دن ابو بکر صدیق کی شان، چوتھے دن عمر فاروق، پانچویں دن عثمان غنی، اس کے بعد مولا علی، پھر حسن امیر معاویہ، پھر حسن مجتبی، پھر فاطمۃ الزہرا، باقی جتنے دن رہتے ہیں وہ پھر امام حسین کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ہم سنی بیان کرتے ہیں یہ ہمارا ایجاد کردہ نہیں، غوث اعظم کا طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ ہے۔ اب بولیں گے آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ ہے میرے ہاتھ میں غنیۃ الطالبین، اس کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا لکھنے والا محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ دیکھیے غوث اعظم نے 8واں باب قائم کیا۔ کتنا باب قائم کیا؟ 8واں باب۔ پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی فضیلت بیان کی۔ پہلے باب میں کیا فضیلت بیان کی؟ حضور کی شان۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت بیان کی، اس کے بعد فاروق اعظم کی خلافت بیان کی، اس کے بعد عثمان غنی کی خلافت بیان کی، پھر حضرت علی کی خلافت بیان کی، پھر امیر معاویہ کی خلافت بیان کی، پھر ام المومنین اور اہل بیت رسول کا آپ نے ذکر فرمایا۔ تو بتائیے جب ہم قادری ہیں، اسی غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مرید ہونے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے خطبات محرم۔ اس کا نام کیا ہے؟ خطبات محرم۔ لکھنے والے کون ہیں؟ سنی ہیں۔ مرید کس سلسلے میں ہے؟ غوث پاک کے سلسلے میں ہے۔ آپ نے غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ نے سنیوں سے کہا، سنیوں محرم میں اس طرح بیان کرو تاکہ ہماری عوام جہاں اللہ اس کے رسول صحابہ کی شان سمجھے وہیں رافضیوں کے اندر سے بیماری بھی ہو جائے۔ تو آپ نے اس کتاب میں سب سے پہلے کیا بیان کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے شہادت رجوع اہل بیت وغیرہ کا بیان، دوسرے میں حضور کی شان بیان کی، تیسرے میں ابو بکر صدیق کے بارے، چوتھے میں عمر فاروق، پانچویں میں عثمان غنی، چھٹے میں مولا علی، اس کے بعد ساتواں میں فضائل اہل بیت، آٹھواں میں مناقب اہل بیت، پھر فاطمۃ الزہرا، پھر امام حسن، پھر حضرت امیر معاویہ، پھر 10واں بعد اپنے امام حسین کے بارے کرتے ہوئے پھر آخر تک ختم کرتے ہیں۔ تو یہ خطبات محرم کو لکھنے والا کون ہے؟ سنی عالم جو غوث پاک کے سلسلے سے مرید ہیں۔ اور انہوں نے کس سے یہ سلسلہ لکھا؟ غوث پاک کی کتاب غنیۃ الطالبین پر عمل کرتے ہوئے۔ اب سنیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے محرم سے پورا 10 محرم تک مولا حسین کا ذکر ہو۔ الحمدللہ، اچھی بات ہے، لیکن وہ پہلے محرم میں مولا حسین کا ذکر کرنے کیوں بولتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہی رافضیوں کا چھپا ہوا راز ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک محرم میں
حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی ہے۔ کس کی وفات ہوئی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، آپ کی شہادت پہلے محرم میں ہوئی ہے۔ 10 محرم میں کن کی وفات ہوئی ہے؟ کن کی شہادت ہوئی ہے؟ امام حسین کی۔ 1 محرم میں فاروق اعظم، 10 محرم میں۔ تو آپ بتائیے، جب پہلے محرم میں فاروق اعظم کی شہادت ہوئی ہے اور آپ خلیفہ دوم بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، امام حسین سے آپ کا مرتبہ زیادہ بھی ہے، تو جب پہلے محرم میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کا ذکر کیوں نہ کریں؟ کیونکہ رافضی لوگ حضرت عمر کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پہلے محرم سے ہم ادھر آ جائیں تاکہ ادھر عمر کی طرف لوگوں کا ذہن نہ جائے۔ لیکن مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے پہلے محرم میں ہمارے عمر کو شہادت کا مقام دیا، 10 محرم میں حسین کو مقام دیا، تاکہ سنی شروع ہو تو صحابہ سے شروع ہو جائے، سنی شروع ہو تو صحابہ سے شروع ہو جائے، اور کسی رافضی کو کہنے کا مقام نہ ملے کہ آپ اس مہینے میں ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو مولا حسین سے نسبت ہے۔ ارے ہر سنی کو محرم کے مہینے سے نسبت ہے۔ 10 محرم میں جہاں مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے، اسی 10 محرم کو حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی ہے، حضرت نوح کی کشتی بھی جودی پہاڑ سے ٹکرائی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی دن جو ہے قید سے رہائی بھی ملی ہے۔ تو اس 10 محرم کو کتنی بڑی بڑی ہستیوں سے نسبت ہے۔ تو پتہ چلا 1 محرم میں کن کی شہادت ہوئی ہے؟ فاروق اعظم، جو خلیفہ دوم ہے، امیر المومنین ہے۔ اسلام میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے۔ تو رافضی چاہتے کہ فاروق کا ذکر ہی نہ ہو، اس لیے وہ چاہتے کہ شروع ہی سے ہو جاؤ۔ خیر، ہم سنی ہیں، اب سمجھ گئے نا، ہماری کتاب کی ترتیب آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، اور میں نے حوالہ کس سے دیا؟ غنیت الطالبین، جو غوث اعظم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ غوث اعظم نے سب سے پہلے رسول اللہ کی رسالت بیان کی، میں نے پڑھ کے دکھایا نا کتاب آپ کے سامنے، بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کا ذکر کیا۔ جب ہم قادری ہیں تو غوث اعظم کے مسلک سے ہٹ کر کام کریں گے کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ اور یہ بھی بتا دوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8واں باب بیان کرنے کے بعد، یعنی 8ویں باب میں رسول اللہ کی رسالت، صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، حسن کی جو ہے مصالحت وغیرہ بیان کرنے کے بعد جب 9واں باب قائم کیا تو سب سے پہلے غوث اعظم نے سنیوں کی تعریف کرنے کے بعد شیعوں اور رافضیوں کا رد فرمایا ہے۔ کس کا رد فرمایا ہے؟ رافضیوں کا۔ 9واں باب میں رافضیوں کی دھجیاں اڑا دی ہے غوث پاک نے، اس لیے تو رافضی غوث پاک کو سید نہیں مانتے ہیں۔ آپ کسی رافضی سے لکھوا نہیں سکتے ہیں کہ غوث اعظم سید ہیں، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات میں سب سے زیادہ جن فرقوں کا رد کیا وہی رافضی فرقہ ہے۔ تو ہم قادری ہیں، ہم آخری سانس تک رافضیوں کا رد کریں گے، غوث اعظم کی روح کو خوش کریں گے۔ یہ ہماری عزت نہیں ہے کہ اسلام پہ حملہ ہو، سنیت پہ شب خون مارا جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں اور آپ ہمارے پاؤں چومتے رہیں۔ رب اعلیٰ کی قسم، جب تک ہماری زندگی باقی ہے، جب بھی سنیت پہ حملہ ہوگا نہ ہم حالات دیکھیں گے بلکہ چٹان کی طرح ٹکرا کر اہل سنت کو زندہ کر دیں گے۔ آج ہمارا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ سمجھ گئے نا، ہم ایک اس طریقے سے چل رہے ہیں، غوث پاک کے طریقے سے چل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑے جو ہیں
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے، بلکہ وہ نبی ہیں جن کی نبوت کی گواہی انسان تو انسان جانور نے بھی دیا ہے۔ آج تک آپ نے انسانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی آپ نے سنا۔ آج میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے حضور کی رسالت کے حوالے سے ایک جانور کا واقعہ سنا دوں جو اس نے خود گواہی دی اور اس کی گواہی سے کہ کافروں کو ایمان نصیب ہوا۔ حوالہ نوٹ کریں، بہقی شریف کتاب کا نام کیا ہے، اور دار قطنی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ جلوہ بار ہیں، جلوہ فراز ہیں، نور برس رہا ہے۔ ایک عربی یعنی ایک دیہاتی اپنے آستین میں ایک گو جانتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں گودیکا کہتے ہیں، اڑیا زبان میں، وہ شکار کر کے لایا اور اپنے آستین میں چھپا دیا، یہ سوچ کر کہ ہم گھر پہنچ کے اسے بھون کر قاعدے سے کھائیں گے۔ راستے میں وہ آ رہے تھے، کیا دیکھا، ایک مجمع لگا ہوا ہے، بیچ میں ایک عربی شہزادے ہیں جن کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس مجمع سے کہا، من ہاؤلاء الجماع، یہ کون لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے بیچ ایک وہ شخص ہے جن کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ھذا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، لیکن حضور آقا علیہ السلام کے خلاف بہت پہلے سے اس کے ذہن کو خراب کر دیا گیا تھا، اس کے دل و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے بدگمانی پیدا کر دی گئی تھی۔ اس کا جملہ سنیے، جب اس کو پتا چلا کہ بیچ میں جو بیٹھے ہوئے 14ویں کے چاند ہے یہ محمد عربی ہیں، وہ کہہ رہا، یا محمد مشتملت نساء علی ذی لہجۃ اکذب منکا۔ جملہ غور کیجئے، کہتے اے محمد، عرب میں جتنی عورتیں ہیں کسی عورت نے تم سے زیادہ جھوٹا لڑکا پیدا نہیں کیا ہے، معاذ اللہ۔ لولا تسمینی العرب لقتلتک وسررت الناس اجمعین بقتلک۔ پھر آگے کہتا ہے، اے محمد، اگر اہل عرب مجھے جلد باز کا طعنہ نہیں دیتے لقتلتک، ابھی مجھے اچھا موقع ملا تھا، میں تجھے قتل کر دیتا اور سارے لوگوں کو تجھے قتل کر کے میں خوش کر دیتا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا، میرے آقا نے مسکرایا۔ عمر نے فرمایا، دعنی اقتلہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ مجھے چھوڑیے، میں اس بدبخت کو قتل کر کے جہنم پہنچا دوں۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر معاف کر دو، عمر معاف کر دو۔ اتنا کہے پھر آقا علیہ السلام مجمع صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ وعظ فرمانا شروع کر دیا۔ پھر اس اعرابی نے کہا، واللاتی والعزى لا آمنت حتی یؤمن ھذا الذب۔ اس نے جو گیدھ کو پکڑ کر آستین میں چھپا کے لے جا رہا تھا، اس نے نکال کے زمین پہ ڈال دیا، ڈال کر کہا، یا محمد واللات والعزى لا آمنت حتی یؤمن ھذا الذب۔ اے محمد، لات اور عزیٰ کی قسم، میں تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ جانور تجھ پر ایمان نہیں لے آ جاتا ہے، جب تک یہ جانور تجھ پر ایمان نہیں لے آتا ہے۔ میرے آقا نے مسکرایا، میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، یا ذب، اے گدھ، اتنا کہنا تھا، اللہ نے اس جانور کو زبان عطا فرمائی۔ اس جانور نے کہا، لبیک سعدیک یا زین من واف القیامہ، میں حاضر ہوں
اے قیامت سے قریب آنے والے سارے لوگوں کو زینت بخشنے والے، حکم ہو سر حاضر ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قُلْ يَا ذَبُّ مَنْ تَعْبُدُ، اے گدھ تو بتا، اے سوس مار تو بتا، من تعبد، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو لات کی عبادت کرتا ہے کہ عزا کی عبادت کرتا ہے، عزا کی عبادت کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ اب اس کا جواب سنیے، وَالَّذِي عَرْشُهُ فِي السَّمَاءِ سُلْطَانُهُ فِي الْأَرْضِ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ رحمتہ فی الجنہ عقابہ فی النار۔ اس گیدھ نے جواب دیا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، سلطانہ فی الارض، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، سبیلہ فی البحر، سمندر میں جس کے راستے ہیں، رحمتہ فی الجنہ، جنت میں جس کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، وہ فی النار عقابہ، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ اس نے جب گواہی دی، اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو اللہ کے بارے کہہ دیا، قل من انا، تم نے تو کس کی عبادت کی، کس کی پوجا کی، تم نے بتا دی، اب بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بولو کہ من انا، میں کون ہوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مانے میرے آقا کی شان وہ شان ہے، انسان سے لے کے جانور تک سب یہ جانتے تھے کہ اب اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے اس سے فرمایا قل من انا، اب بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ میں گدھ گواہی دیتا ہوں آپ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ایک جانور جان لیا کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن ان قادیانی کو کیا ہو گیا، انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، ایک لنگڑے لولے کو نبی مان لیا۔ اس کے بعد یہیں پر اس گدھ نے اکتفا نہیں کیا، اس گوہ نے اکتفا نہیں کیا، اس سوس مار نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے شریعت کا حکم بھی بیان کرنا شروع کیا۔ کیا بیان کرنا؟ کہہ رہا قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ وہ جنتی ہو گیا جس نے آپ کو رسول مان لیا، وقد خاب من کذبک، یا رسول اللہ وہ جہنمی ہو گیا جس نے آپ کو رسول نہیں مانا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص جو آیا ہوا تھا وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بات ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس شخص کا جملہ سنو، واللہ لقد آتیتک وما علی وجہ الارض احد ابغض الی منک یا رسول اللہ علیہ السلام۔ اے اللہ کے نبی، جب میں آپ کے پاس آیا تھا روئے زمین میں میرے نزدیک آپ سے بدتر اور برا کوئی نہیں تھا، واللہ، لیکن اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین میں آپ سے زیادہ پیارا مجھے کوئی نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد پھر کہتا ہے یا رسول اللہ لقد آمن بک شاری و بشری و داخلی و خارجی و سری و اعلانیتی، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ گوار ہیں، صرف میری زبان اور دل نے ایمان نہیں لایا بلکہ میرے بدن نے بھی ایمان لے آیا، میرے سر نے بھی ایمان لے آیا، میرا ظاہر بھی ایمان لے آیا، میرا باطن بھی ایمان لایا، میرا جسم بھی ایمان لایا، میرا دل بھی ایمان لے آیا۔ اتنا کہنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی
ہداک الی الدین الحق الذی یعلو ولا یعلی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، تمہیں اس دین حق کی ہدایت دی جو دین ہمیشہ بلند ہوگا، کبھی جھکنے والا نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آپ جان لیں، روئے زمین پہ جتنی جماعت پیدا ہو جائے، سنی جماعت کبھی دبنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل حق کی جماعت ہے۔ اللہ اس کی حقانیت کی بنیاد پر قیامت کی جماعت کو زندہ رکھے گا۔ جتنے فرقے پیدا ہو جائے، جتنے فرقے جنم لے لیں، سنی جماعت کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے تاریخی جملہ فرمایا جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس پر عمل کرنا اور اسے جاننا۔ میرے آقا نے فرمایا، اسلام نماز کے بغیر قبول نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اسلام نماز کے بغیر قبول نہیں، اور نماز تلاوت قرآن کے بغیر قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ سورتیں سکھا دیجیے۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے انہیں سورہ فاتحہ سکھایا اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو ایک بار پڑھے گا 10 پارہ پڑھنے کا اس کو ثواب مل جائے گا، 2 بار پڑھے گا تو اس کو 20 پارہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، جو 3 بار پڑھے گا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اب اس کا جواب سنیے، الہنا یقبل الیسیر یؤتی الکثیر، کہ ہمارا اللہ کتنا اچھا ہے کہ تھوڑا لیتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے، تھوڑا لیتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ مال ول ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے قبیلے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ اس کا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں ان پر لٹاؤ۔ اتنا حکم کرنا تھا، سارے صحابی اپنے گھر سے مال دولت اتنا ان کو لا کر دیے، وہیں پر وہ سب سے زیادہ امیر بن گئے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ تو اس نبی سے ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے؟ میں نے کل کسی اور کی بات نہیں بتائی تھی، رسول پاک کی بات بتائی تھی۔ جس کے دل میں ایمان، رائے بھر بھی ایمان ہوگا، سمجھ رہے ہیں کیا نہیں، وہ کبھی اس معاملے میں الجھے گا نہیں، بلکہ سر جھکا کے سنے گا، کیونکہ بات رسول پاک کی چل رہی ہے۔ اور اے سنیوں، میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں انہیں پلٹانے کے لیے نہیں آیا ہوں، لوٹانے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو، کیونکہ ان کے بارے میں خود مولا علی نے فرما دیا ہے۔ کس نے فرما دیا ہے؟ مولا علی نے فرما دیا ہے، یخرجون الدین، یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ ثم لا یعودون، سنت طریقے سے ہٹنے والا، اسلام اور سنیت سے بھاگنے والا، نئے فرقے کو جنم دینے والا، اسلام سے وہ ایسے نکل جائے گا جیسے تیر ترکش سے نکل جاتا ہے۔ تم ہزاروں کوشش کر لو، مولا علی فرماتے ہیں، مصطفیٰ کا قول ہے لا یعودون، وہ کبھی پلٹ کے سنت کی طرف آنے والا نہیں ہے۔ ہم انہیں لوٹانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہدایت دینا یہ ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے، کیونکہ جب ابو طالب ایمان نہیں لایا، جناب ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خدمتیں کی ہیں وہ نبی سمجھ کر خدمت نہیں کی ہے، بھتیجا سمجھ کر خدمت کی ہے۔ کیا سمجھ کر خدمت کی ہے؟ بھتیجا سمجھ کر خدمت کی ہے۔ اگر وہ نبی سمجھ کر خدمت کرتے تو ضرور کلمہ پڑھ لیتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے سوالے بابا ہیں، ہزاروں کفار آپ کے آستانے پہ آتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، لنگر لٹاتے ہیں، آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں کیا، اس بھوک لٹانے والے کفاروں کو، کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آج اگر کہیں مدرسہ کوئی گورنمنٹ بنا دے تو ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان ہو گئے اس لیے کہ مدرسہ بنا دیا ہے۔ اگر کہیں مسلمان پر انگلی اٹھ رہی ہو، آج آپ یوٹیوب سرچ کیجئے، بہت سے پنڈت کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہیں کیا نہیں؟ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، کیا ہم اس کو مسلمان کہہ لیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ ہدایت دینا یہ ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے، یہ اللہ کے کرم پہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب نے میری بڑی خدمت کی،
اور ان کا آخری وقت چل رہا ہے، کاش یہ ایمان لے کے آ جاتے تو اچھا ہوتا۔ حضور نے اس کے لیے بڑی محنت شروع کر دی، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چاچا آپ کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ اب بھی کلمہ پڑھ لو، میں آپ کی جنت کی ضمانت لے لوں گا۔ تو ان کا آخری جملہ ہی تھا کہ میں پڑھ لیتا، لیکن یہ جو ابو جہل سامنے کھڑا ہے نا، میرے مرنے کے بعد یہ لوگوں میں تانا پھیلائے گا کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں نہیں لاؤں گا۔ تو حضور کو بڑی مایوسی ہوئی، بہت افسوس ہوا کہ جس نے میری خدمت کی وہی کلمہ پڑھے بغیر چلا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محبوب جس سے آپ پیار کرتے ہو یہ آپ کے کام نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں، یہ مجھ رب کا کام ہے جسے چاہوں میں ہدایت دے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ کون کہتا ہے؟ آپ کوئی کہے گا اس آیت سے مراد ابو لہب ہے، ابو جہل ہے۔ اب اس بیوقوف سے پوچھے گا حضور محبت ابو جہل سے کرتے تھے نا ابو طالب سے کرتے تھے؟ حضور محبت ابو لہب سے کرتے تھے نا ابو طالب سے کرتے تھے؟ پھر پتہ چل جائے گا کہ من احببتا سے مراد کون ہے۔ خیر، میرے آقا کے شان میں نے بیان کی، ایک دن آئے گا ایمان ابو طالب پر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ میرے آقا کے شان آپ نے دیکھا، سوس مار ایک جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ لیکن آؤ میں آپ کو ایک چھوٹے سے بچے کا ایک قصہ سنا دوں، اس سے میرے آقا کی شان آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ عمیر بن سعید ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لڑکھڑاتا ہوا قدم سے چلتا ہوا، جو صحیح سے بول بھی نہیں پاتا تھا، 3 سے 4 سال کی اس بچے کی عمر ہے، لیکن اپنے چاچا جلاس بن سوید کے ساتھ ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واعظ فرماتے اسے سنتے، بچہ چھوٹا تھا لیکن اس پر عمل کیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ کا چاچا جلاس بن سوید کہیں چلا گیا تھا، وہ بچہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوا۔ اس دن میرا آقا علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ کس کے بارے میں ذکر فرمایا؟ تو اس بچے نے حضور سے قیامت کے بارے سنا، سیدھے اپنے گھر آیا، چچا سے ملاقات ہوئی تو اس بچے نے کہا یا عمی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اخبرنی عن الساعہ کأنی اراہا راء العین، کہ چچا آج آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل نہیں ہوئے تھے، میں حاضر ہوا تھا، اخبرانا عن الساعہ، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے بارے میں فرمایا۔ قیامت کا تذکرہ ہمارے بیچ اللہ کے نبی نے کیا۔ کأنی اراہا راء العین، اور حضور نے اتنا بہتر طریقے سے بیان فرمایا گویا کہ قیامت کے منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ چچا جلاس بن سوید وہ دل کا منافق تھا، دل کا کیا تھا؟ منافق تھا۔ اس نے کہا واللہ لو کان محمد صادقا لکنت من شر الحمار من اشر الحمیر۔ اس نے کہا اے بھتیجا، اگر محمد کو میں سچا مانتا تو خود کو گدھوں سے بھی گئے گزرا سمجھتا۔ کیا بولا اس نے؟ کہ محمد نے جو کچھ تمہیں کہا، اگر اس بارے میں محمد کو سچا مانتا تو اپنے آپ کو گدھوں سے بھی گئے گزرا سمجھتا۔ بچہ چھوٹا سا، دل پہ اس بات کی چوٹ لگ گئی، بچہ بلک اٹھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کل تک میں اس کی انگلی پکڑ کر بارگاہ رسول میں پہنچتا تھا اور یہ مجھے رسول اللہ کا واعظ سناتا تھا، آج یہ پہنچا نہیں، میں چاہا کہ اسے فیضیاب کر دوں، یہ بدبخت کیا بول رہا ہے اپنی زبان سے؟ بچہ تعجب میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے کہا یا امی واللہ لکنت احب الناس الیہ، اے میرے چچا تیری وجہ سے میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ سب سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا تھا۔ واللہ لقد اصبحت ابغض الناس الیہ، لیکن اللہ کی قسم جب تمہاری زبان سے یہ غلاظت نکل گئی ہے، روئے زمین پہ تو سب سے زیادہ میری نظر میں برا ہے۔
یہ آج ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. جو حضور کا نہیں ہے وہ کوئی کیوں نہ ہو, ہم اسے دودھ کی طرح, دودھ سے مکھی کی طرح اپنے اندر سے نکال کر پھینک دیں, کیونکہ قیامت کے دن کوئی ہمارا کام آ سکتا ہے تو محمد رسول اللہ ہی کام آ سکتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہیں چلتے چلتے آج لوگ جس قدر اپنی جان کو, اپنی دولت کو, اپنی محنت کی کمائی کو پیروں کے پیچھے صرف کرتے ہیں, کاش اتنی رقم رسول اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہو کہ قیامت کے دن میرا پیر میرا کام آ جائے گا. یقیناً پیران طریقت کام آئیں گے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن کب؟ جب آپ ہزاروں سال جہنم میں جل گئے ہوں گے. لیکن میدان محشر میں اگر پہلی فرصت میں آپ کا کوئی کام آ سکتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیا آپ نے نہیں سنا یہ شفاعت والی حدیث؟ آپ نے نہیں سنی کہ قیامت کے دن آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری, نوح کہیں گے اذهبوا الی غیری, ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری, اسماعیل پیغمبر کہیں گے اذهبوا الی غیری. جب انبیاء کرام کہیں گے اذهبوا الی غیری, آپ کے پیر کہیں گے آؤ میرے مریدو آؤ, میں تمہارے لیے تیار ہوں. جب انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو ان پیروں کا عالم کیا ہوگا؟ اب سماعت کرے. لیکن اس بھیانک منظر میں بھی جو ذات سب سے پہلے ہماری مدد میں آئے گی انہی کا نام محمد رسول اللہ ہے. وہی کہیں گے انا لہا انا لہا, امتیوں گھبراؤ مت, میں محمد آ گیا ہوں تمہیں جنت لے جانے کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر ہمیں پیار کرنا ہے تو محمد رسول اللہ سے پیار کرنا ہے. ہم نے اپنے اسٹیج کو حضور کی شان بیان کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے استعمال کر دیا. اس لیے آج حضور کی بات آتی ہے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے, اور دوسرے کی بات آ جاتی ہے تو ہم بےتاب ہو جاتے ہیں. مزاج بدلو, سنیت کیا ہے اسے سمجھو. بچے نے کہہ دیا یا عمی انا بین الاثنین, چچا تم نے جو اسی بات کہہ دی, اب میں دو راستے میں کھڑا ہوں. کتنے راستے پہ؟ اما ان اخون اللہ و رسولہ ان لا اخبرہ, تم نے جو بات کہی حضور تک نہ پہنچا کر اللہ اس کے رسول کے حق میں خیانت کروں گا, یا تمہارے تعلق سے بیان کر کے میں حق کی وفاداری ادا کروں گا. جیسے کہ ہمارے حافظ و قاری ماہر تجوید و بیان حضرت حافظ عبد التوحید صاحب کا یہ نظریہ, یہ مزاج بنا ہوا ہے, مر جائیں گے سنیت کو زندہ کر کے رہیں گے, کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بچے نے کہا کہ جو ہوگا دیکھ لوں گا, لیکن تم نے جو کچھ کہا حضور کی شان میں حضور تک پہنچا کے رہوں گا. اس نے کہا انتا طفل صغیر لا یصدقک الناس افعل ما شئت. اس نے کہا چل تو چھوٹا سا بچہ ہے, تیری بات کو کوئی مانے گا ہی نہیں, اب تو جا جو چاہے کہہ دے. اس بچے کو اس بات کا یقین تھا کہ میری بات رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اس منافق کی منافقت ظاہر ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. بارگاہ رسول میں وہ بچہ پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے پہلی فرصت میں کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. اس کے بعد کہا انی تبرأت الی اللہ ثم الیک من عمی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ علیہ السلام, میں اپنے چچا کی منافقت بیان بعد میں کروں گا, پہلے جو میں اعلان کرتا ہوں یا رسول اللہ اس پہ گواہ ہو جائیے. بچے کی عمر کیا تھی؟ 4 سال. انی تبرأت الی اللہ ثم الیک من عمی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, جلاس بن سوید میرا چچا ہے, لیکن اللہ کی محبت میں اور رسول کی محبت میں آج میں اپنے چچا کا بائیکاٹ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں آج سے اس کا میرا چچا بھتیجا کا کوئی رشتہ نہیں ہے. چچا اور بھتیجے والا کوئی اس سے میرا رشتہ نہیں ہے. چھوٹا سا بچہ 4 سال کا, نبی کا عشق دل میں آ گیا تو بائیکاٹ کا اعلان کر دیا.
میرے آقا نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس بچے نے سارا واقعہ سنا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابیوں کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا مشورہ کیا میرے آقا علیہ السلام نے صحابیوں سے۔ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا طفل صغیر لا یصدق، یا رسول اللہ تصدق ہو، یا رسول اللہ چھوٹا سا بچہ ہے، ان کی بات مت مانیے۔ جلاس بن سوید رجل شیخ کبیر یصلی معنا، یا رسول اللہ جلاس بن سوید ایک بوڑھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہمارے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور آپ کے تعلق سے ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ صحابیوں نے کہا تو حضور آقا علیہ السلام نے ٹال دیا، چھوڑو۔ بچوں کے دل میں بہت تکلیف ہوئی، ٹھیس پہنچا کہ میں حضور کی نظر میں گر گیا، میں حضور کی نظر میں سیدھا مسجد پہنچا، ہاتھ اٹھایا، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وَإِن كُنْتُ كَاذِبًا فَكَذِّبْنِي، یا اللہ میری بات حضور کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان فرما دے، میری سچائی کا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کو بھی تو پرچار کر دے۔ بچہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، ابھی چہرے پہ ملا نہیں تھا، جناب جبریل بارگاہ رسول میں پہنچ گئے، بولو سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَقَدْ كَفَرُوا بَعْدَ ایمانہم او کما قال اللہ تعالی، یا جیسے اللہ نے فرمایا۔ جبریل امین نے کہا یحلفون باللہ ما قالوا، وہ لوگ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کی شان میں غلطی یعنی کفر نہیں بکا ہے، آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی، یہ قسمیں کھا رہا ہے، کیونکہ جب جلاس بن سوید کو معلوم ہوا کہ حضور نے ان کی بات کو رد کر دی ہے تو وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں نے حضور کے بارے ایسا کہا نہیں، یہ سب الزام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ کا قرآن کا یحلفون باللہ ما قالوا، اے محبوب وہ لوگ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ان لوگوں نے آپ کی شان میں غلط بات کہی نہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یا رسول اللہ آپ کی شان میں توہین کر کے وہ کافر ہو گیا ہے، کلمہ کفر بک دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا، جب یہ آئے جناب جبریل لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، میرے آقا نے فرمایا وہ میرے غلام کہاں ہے؟ وہ بچہ قریب ہوا، نبی نے سینے سے لگایا اور کہا اے بچہ تو اپنی قسمت پہ ناز کر، رب نے ساتوں آسماں کے اوپر تیری بات سن لی اور تیری شہادت دے دی۔ ہمیں حضور سے ایسی محبت ہونی چاہیے، حضور سے ایسی محبت ہونی چاہیے، یہ تو فرقے پیدا ہوں گے۔ اور آخری بات کہے کہ پھر آج آپ کو ہم اہل سنت کی دوسری پہچان بیان کریں گے، حضور سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ جناب صدیق اکبر کو کون نہیں جانتے؟ ایک دفعہ آپ کے والد محترم جب ایمان نہیں لائے تھے، صحابیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ کے والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کے بچے بھی صحابی، آپ کی بیوی بھی صحابیہ۔ جب آپ کے والد محترم ایمان نہیں لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ دلانے کے لیے وہ جان بوجھ کر حضور آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ گستاخی کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان میں جب آپ کے والد نے بار بار گستاخی کی، جب میرے آقا علیہ السلام کی شان میں آپ کے والد نے بار بار گستاخی کی، آپ کو ایک بار جلال آیا اور اپنے والد کو پکڑا اور گال میں لے دے کے 2-4 تماچا لگا دیا۔ اس کو لگایا، اپنے والد کو 2-4 تماچے لگائے اور خوب جم کے لگائے۔ ان کے والد کو موقع مل گیا حضور کو اور ابو بکر صدیق کو مزید بدنام کرنے کے لیے۔ اب وہ اعلان کر دیے وقت میں، دیکھو یہ محمد کی درسگاہ کے تربیت یافتہ ابو بکر ہیں جس نے آپ کے باپ کو مارا۔
یہ بات پھیل گئی، بارگاہ رسول میں حضرت ابوبکر صدیق پہنچے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ بار بار انہوں نے آپ کی گستاخی کی، میں کب تک برداشت کر سکتا ہوں؟ قیامت کے دن میرا کام میرا باپ نہیں رسول پاک آئیں گے یا رسول اللہ، میری نظر میں باپ سے زیادہ مرتبہ آپ کا ہے، اس لیے میں نے باپ پر آپ کو ترجیح دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسی محبت ہونی چاہیے۔ ایسے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو عبیدہ کو جلانے کے لیے، چڑھانے کے لیے حضور آقا علیہ السلام کی شان میں وہ مسلسل گستاخی کرتا رہا۔ ایک دن حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے والد جراح سے کہا کہ تم دوبارہ اگر میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، یہ تلوار تمہارا فیصلہ کر دے گی۔ یہ کہا اور ننگی تلوار باپ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر بھی وہ بدتمیزی پہ اتر آیا اور حضور آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ لیا تلوار، گردن پہ دے مارا، سر جو ہے تن سے جدا ہو گیا، اور اٹھایا سر سیدھا لے گیا بارگاہ رسول میں پھینک دیا۔ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے بار بار آپ کی گستاخی کی، میں نے اسے سمجھایا، یہ باز آنے کے بجائے مزید بدتمیزی شروع کر دی، اس لیے ابو عبیدہ کی تلوار نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ میرے آقا سن لیے، خاموش بیٹھے تھے، جناب جبریل قرآن لے کے اترا، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالیٰ، اے محبوب فرما دو، اگر تمہارا باپ ہو، اگر تمہارے بیٹے ہوں، اگر تمہارے رشتہ دار ہوں، اگر تم اللہ اس کے رسول سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہو، پھر موت کا انتظار کرو، تمہارا رب تمہارا فیصلہ فرما دے گا۔ تب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ و والدہ والناس اجمعین، وہ آدمی اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، سارے لوگوں سے زیادہ وہ بندہ مجھ سے پیار نہیں کر لیتا ہے۔ یہ کہا، حضور نے فرمایا اس سر کو گڈھے میں پھینک دو۔ ابو عبیدہ نے سر کو گڈھے میں پھینک دیا، آقا نے اس صحابی کو سینے سے لگایا اور پیشانی کا بوسہ لیا۔ حضور سے ہمیں ایسی محبت ہونی چاہیے۔ ایک محرم میں کن کی شہادت ہوئی تھی؟ حضرت عمر کی۔ یہ بات کہاں لکھی گئی ہے؟ تاریخ ابن کثیر میں، تاریخ ابن کثیر میں، جسے رافضی لوگ بہت زیادہ دلیل بناتے ہیں، اسی کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جب ایک محرم کو امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو ایک محرم میں صحابہ کا بیان ہونا چاہیے۔ اس لیے سنی شروع کرتے ہیں صحابہ سے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ دیکھو شروع صحابہ سے، ختم اہل بیت پر۔ تو پتہ کیا چلا، کامیاب وہی ہے جس نے صحابہ اور اہل بیت دونوں کو لے کے چلا۔